إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أغزبها أغزبني. فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين، وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات بر محمد. پیغمبر اکرم حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیثیں جو آپ کی خدمت میں نقل کی گئی ہیں، فرماتے ہیں: فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بضعہ یا بضعہ زیر زبر دونوں سے ہے، اس کے ایک معنی پونجی کے بھی ہیں. تو اب اگر پونجی کے معنی میں ہے تب ترجمہ اور غضب کا ہوگا. فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا سب کچھ ہے، فاطمہ میری پونجی ہے. فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. یا دوسرے لفظ کے ساتھ ہے: فاطمہ میرا جز ہے. فمن اغضبنی، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یا تیسری حدیث فرماتے ہیں: فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں بھی سرداری ہوتی ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا. تو اب اگر عورتوں میں سرداری ہے تو یہ بھی تو بتائیے یا رسول اللہ، فاطمہ سے پہلے سرداری کس کے پاس تھی؟ اور اب تو آج تو فاطمہ نہیں ہے اس دنیا میں، آج سرداری کس کے پاس ہے؟ تو قبل اس کے کہ ہمارے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، نبی نے اسی وقت جواب فرما دیا تھا: من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، جب سے دنیا کا وجود ہے، جب تک دنیا رہے گی، فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں، سیدہ رہیں گی. یہ ایک چیز اور عرض کر دوں میں، جب تک آدمی اپنی اوقات نہیں سمجھے گا تب تک فاطمہ زہرا کو سمجھنا مشکل ہے. ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ 2-4 دن نماز پڑھ لیا، پگڑی لگا لی، قبا وبا پہن لیا، رٹ رٹا کے 2-4 مجلس پڑھنے لگے تو اپنے کو بہت بڑا علامہ سمجھنے لگے، بڑا مومن سمجھنے لگے، بڑا نمازی پرہیزگار سمجھنے لگے، جبکہ نہ ہماری دعاؤں میں کوئی دم ہے، نہ ہماری نماز کی کوئی اوقات ہے، نہ ہماری تلاوت کی. اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن پڑھ لیجئے. قرآن میں ایک آیت ہے، اب بتائیے اس کا کیا مطلب ہے. فویل
للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ان نمازیوں کے لیے، غور کر رہے ہیں آپ، یعنی بے نمازی تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ ان کی بات کی جائے، بات ان کی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے۔ ویل کہتے ہیں جہنم کا نچلا طبقہ جس میں سخت عذاب ہوگا۔ یہ ویل میں جائے گا کون؟ کا نمازی جائیں گے۔ آپ دیکھیے ہماری اوقات، گھمنڈ کس بات کا ہے؟ دیکھیے اللہ قبول کر لے اہل بیت کے صدقے میں، فاطمہ کے طفیل میں، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ کیسی ہماری نماز اور کیسی ہماری عبادت۔ ابھی سمجھا رہا ہوں آپ کو کیسے سمجھنا۔ تو فویل للمصلین، ویل ان نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اچھا یہ جتنے لوگ یہاں ہیں ماشاءاللہ سب نمازی لوگ ہیں نا؟ ہیں؟ کیا نام آپ کا؟ شاکر سے نہیں، وہ تخلص ہے کوئی، رازدہ صاحب۔ راز کی بات بتائیے، آپ کیا عمر ہے آپ کی؟ 70 برس ہے، تو 15 سال نکال دیجئے، بچا 55 برس۔ 55 برس آپ مولانا ہیں، عالم ہیں، مولوی ہیں، فاضل ہیں، محقق ہیں، بلا تحقیق کے تو آدمی ادھر سے ادھر جائے گا نہیں۔ تو اب آپ جو ہے پڑھے لکھے آدمی ہیں سر، بہت معذرت کے ساتھ اپنے بھی سے سوال ہے اور لوگوں سے بھی سوال ہے کہ ایک ذرا سا جوڑ کے سوچ کے بتائیے، جب سے ہم نے نماز پڑھنا شروع کی ہے اور آج تک 50 سال ہو گیا، 55 سال ہو گیا، کسی کا 40 سال ہو گیا، جتنی نماز ہم نے 50 سال سے آج تک پڑھی ہے، سوچ کے بتائیے، زیادہ نہیں، خالی 2 رکعت نماز، کہ جہاں نیت سے لے کے سلام تک اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہ آیا ہو۔ ہائے رازداں صاحب، راز کی بات بتائیے۔ تو اب ہم لوگ کس بات پہ گھمنڈ کریں گے؟ 2 رکعت نماز تو ہمارے پاس ہے نہیں ڈھنگ کی، سمجھ گئے آپ؟ اسی لیے جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا، بنیا خف اللہ خیفتن ولو جئت ببر الثقلین، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکی کیوں نہ ہو، وہ عذاب کر سکتا ہے۔ ورجو اللہ رجاء، لیکن اللہ سے نا امید بھی مت ہو، لو لگائے رہو، وہ معاف کر سکتا ہے، بیچ میں رکھا ہے، سمجھ گئے آپ؟ نہ اپنی عبادت پر گھمنڈ کرو، نہ گناہوں پر اللہ کی رحمت سے۔ ارے بھائی جب فاطمہ ہیں تو اب کس بات کی مایوسی ہے؟ آگے آئے گی بات انشاءاللہ اس پر، صلوات بر محمد، مگر اس پر بات آگے۔ تو یہ تو ہماری نمازوں کا حال ہو گیا۔ اب آئیے صاحب قرآن سنیے، آپ قرآن کی فضیلت معلوم ہے؟ باپ رے باپ، کہتے ہیں جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں ویسے ہی وہ گھر چمکتا ہے فرشتوں کے لیے جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک جگہ ہے جو ہے وہ حدیث میں ہے، کوئی بتا سکتا ہے جنت کے کتنے طبقات ہیں، درجات ہیں؟ ایک روایت میں ہے آپ کے یہاں کہ درج آی القرآن، جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں، یعنی جتنی آیتیں اتنے جنت کے طبقات۔ روایت کہتی ہے کل کو حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورقہ، پڑھتے رہو بڑھتے رہو، سمجھ گیا؟ اپ گریڈ ہوتی رہے گی، پڑھتے رہو قرآن کی تلاوت کا، تو جتنا زیادہ قرآن یاد اتنا زیادہ جنت کی ترقی آپ کو ہوگی۔ یہ ہو گیا۔ اب الٹا بھی سن لیجئے، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سی قرأت کرنے والے ہیں قرأت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعن۔ کہ یار دو عجیب آدمی ہو، ابھی تم سنا رہے تھے اتنی فضیلت قرآن کی تلاوت کی، اب کہہ رہو صاحب
جیسے وہ دن میں کہا تھا نہیں، جب تک مسجد میں رہے گا تب تک لعنت ہوگی، یہاں بھی ہے جب تک قرآن پڑھو گے کون سی بات ہوئی؟ کہ یار 2 دنا 4 والی بہت محنت کی بات تھوڑی ہے، قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل نہ کرو اور اس کے بعد قرآن پڑھو، لعنت نہیں کرے گا قرآن تو کیا کرے گا؟ مثلا نہیں سمجھ میں آیا، ارے بھائی اپنے گھر میں دیکھ لو، 10 بار ابا کوئی بات کہتے ہیں سنتے نہیں ہو، تو ابا جو ہے تم کو بیٹا سمجھتے ہیں یا آگ کر کے باہر کر دیتے ہیں؟ سمجھ تو ہوتا ہے نا آدمی، تو ویسے جب آپ کچھ کریں گے نہیں قرآن پر تو قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا؟ مثلا رب ارشاد ہوتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جھوم جھوم کے پڑھیے آپ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، جھوم جھوم کے پڑھیے آپ، اور اس کے بعد جب کوئی علی کے فضائل بیان کرے تو کہ کیا یار ہر وقت علی علی لگائے رہتے ہو، تو اب قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ جھوم کے پڑھیے آپ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جھوم جھوم کے پڑھیے اور فاطمہ کی عصمت پر عقیدہ نہ ہو تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ ایک قصہ بہت غضب کا ہے، سن لیجئے۔ تو مصر کا کوئی بادشاہ تھا، اس کو بند کیا نہیں بند کیا؟ مصر کا بادشاہ تھا کوئی، وہ مر گیا، تو اب وہ جو دوسرا بادشاہ ہوگا، نہیں بند کر دیا شاید، تو جو دوسرا بادشاہ بعد میں آیا تو بھائی وہ ابا تھے، تو ایک قاری صاحب کو پکڑ کے لایا گیا حافظ جی کو کہ تم بادشاہ مرحوم کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ اب وہ صاحب ایک دن معلوم ہوا قاری صاحب غائب ہو گئے، اب ہوئی ڈھونڈائی کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے، تو اب سرکار اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو اس کے اوپر آخر جتیندر پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا، تو اگر سرکار چاہ لے گی تو جس کو چاہے پکڑ لے، یہ تھوڑی ہے کہ صاحب بچ کے کوئی سرکار سے جا سکتا ہے، اگر سرکار نہیں پکڑ رہی ہے تو کوئی کھیلا ہے، ورنہ چاہے تو جیسے جتیندر کو آج پکڑا ویسے 2 مہینہ پہلے پکڑ سکتی تھی۔ بہرحال تو اب وہ صاحب قاری صاحب پکڑ کے لائے گئے، نائب جو ہے وہ حاکم نے کہا بھی کیا بات ہے، تم پیسے کم ہیں تو پیسے بولو، پیسے اور لے لو، مگر تم نے قرآن پڑھنا کیوں چھوڑ دیا بادشاہ سلامت بادشاہ مرحوم کی قبر پر؟ انہوں نے کہا صاحب کچھ بھی تنخواہ بڑھا دو میں قرآن نہیں پڑھوں گا۔ کبھی کیا بات ہے، تم کو تنخواہ مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے پیسے مل رہے ہیں، اس سے آسان کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ بیٹھو قرآن پڑھتے رہو، پیسہ ملے گا ثواب میں۔ کہا نہیں صاحب ہم کو آپ بادشاہ بنا دیجئے، ہم ان کی قبر پہ قرآن نہیں پڑھیں گے۔ بھئی ہوا کیا؟ کہنے لگے ہوا یہ کہ بادشاہ کے مقبرے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، اکیلے تھے ہم، رات ہو گئی، کیا ہو گیا، اچانک دیکھا وہ بادشاہ کی روح آ گئی میرے سامنے، کہنے لگی بھاگو یہاں سے اور آج کے بعد سے ہماری قبر پہ قرآن پڑھنا مت۔ ہم نے کہا رے کوئی ایسا بھی آدمی جو قرآن پڑھنے سے منع کرے گا، چکر کیا ہے؟ کہنے لگے یار تم یہاں اوپر قرآن پڑھتے ہو، وہاں اندر قبر میں فرشتہ ڈنڈا لیے کھڑا ہے، ادھر تم قرآن پڑھتے ہو، وہ ایک لگاتا، اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ صلوات درہم، سمجھ میں آیا؟ تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے بھیا، نہ ہماری نماز میں کوئی دم ہے، نہ ہماری تلاوت میں کوئی دم ہے، نہ ہمارے روزے میں کوئی دم ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی نا بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ جب تک اپنے کو نہیں پہچانو گے فاطمہ سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو ہماری نماز کا حال یہ ہے، نماز پڑھو گے لعنت ہوگی، جہنم میں جاؤ گے، ویل میں جاؤ گے، قرآن پڑھو گے الٹا ڈنڈا پڑے گا۔ تو ہماری نماز دعا تلاوت کا حال یہ ہے، لیکن نبی نے فرمایا وہ حدیث جو چھوڑی تھی، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، فاطمہ سیدہ ہے، سردار ہے دنیا کی تمام عورتوں کی، ازل سے لے کے ابد تک۔ اس کے بعد کا جملہ ہے ہم کیا ہیں اور وہ کیا ہیں؟ نبی نے فرمایا وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، اور جب فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں، يُصَلُّونَ عَلَيْهَا 70,000 مَلَكٍ مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ، 70,000 ملک مقرب
فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ کہاں عام انسان کا وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی طرح سے پکارتے ہیں جیسے ملائکہ مریم کو پکارا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاکی، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرکی، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اے فاطمہ اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب کر۔ دیکھیے فضیلت کی ایک ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں آدمی کی ہمت نہیں پڑتی کہ آگے بولے تو کیا بولے، زبان گنگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ باپ ہیں، شوہر ہیں، امیر المومنین ہیں، آدمی کہے تو کیا کہے۔ لیکن ایک چیز ہے بس توجہ کر لیجیے، اور پھر تھوڑا سا اور پھر مصائب پر آتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ آج جمعہ تھا تو کل کی شب جمعرات، شب جمعہ، بہت سے لوگوں نے زیارت پڑھی ہوگی، ہے نا، امام حسین کی زیارت وارثہ خاص کر کے۔ اس میں ایک جملہ کہتے ہیں آپ لوگ، اس میں بہت سے لڑکے ہوں گے وہ کہ جن کو ماشاءاللہ زیارت وارثہ یاد بھی ہے، ایسے بھی لڑکے مل جائیں گے آپ کو ماشاءاللہ۔ اس میں ایک جملہ آپ کہتے ہیں امام حسین کو خطاب کر کے، رازدہ صاحب، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ یہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ امام حسین سے؟ اشہد انک، ہم گواہی دیتے ہیں اے حسین کہ آپ کنت نورا، آپ نور تھے، کہاں؟ فی الاصلاب الشامخہ، پاک صلبوں میں۔ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 5-7 منٹ مجھ کو جھیلنا پڑے گا، تب بات آئے گی۔ صلوات بر محمد۔ تو پیغمبر کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے، پھر وہی حضرت فرماتے ہیں انا وعلی، ہم اور علی۔ اچھا تو سب سے پہلے خلق ہوئے، ہے نا؟ کب خلق ہوئے؟ ٹائم تھا ہی نہیں تو ہم بتائیں کیا کب خلق ہوئے؟ ٹائم ہی نہیں تھا، زمانہ ہی نہیں تھا، تو ہم کیا بتائیں کب خلق ہوئے؟ بھائی اتنا کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ تھے، اب جو بھی آپ سوچ لیجیے۔ بلکہ بعض روایتوں میں جب جبریل پیدا ہو گئے نا تو ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یار ہم کہاں ہیں کیا ہیں، سنا ہے نہیں سنا؟ تو پھر روایت کہتی ہے کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی تب ہم کو دیکھ کے فرشتوں نے تسبیح شروع کی۔ حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تب جبریل کی سمجھ میں آیا کہ یہ ہم کو بھی کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ تو سب سے پہلے جب کچھ نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج، کچھ نہیں تھا، تب یہ لوگ تھے۔ تو سب سے پہلے بولیے، بولو بیٹا، ایسے تو مجلس نہیں ہوگی، وہاں مولوی صاحب نکاح کے لیے پوچھیں گے، اسے ہی چپ رہو گے تو پھر۔ صلوات بر محمد۔ تو خلق ہوئے سب سے پہلے، آئے کب رازدہ صاحب؟ سب سے بعد میں، تھے کہاں؟ سوال یہاں ہے جب سب سے پہلے وجود ہے، آئے سب سے آخر میں، تھے کہاں؟ کہ عرش الہی پر اپنا تسبیح و تقدیس کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تو ان کا نور پیشانی آدم میں ڈالا۔ کس کا؟ رسول اللہ کا بھی، حضرت علی کا بھی، اور جب حضرت علی کا ہے تو بقیہ 11 امام بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ نور چلتا رہا، سمجھ گئے؟ بلکہ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ جو سجدہ وجدہ تھا وہ اسی نور کی بیس پر تھا، ہے نا؟ پڑھا ہوگا آپ نے۔ تو بہرحال یہ چلتا رہا، ہمارے موضوع میں نہیں ہے، چلتا رہا یہاں تک کہ زمانہ آ گیا حضرت ابراہیم کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیے، بولو،
دو بیٹے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق، دونوں نبی ہوئے، مگر نبوت کس کی نسل میں گئی؟ اسحاق کے، اس لیے کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا نام اسرائیل، ان کی اولاد کہلائی بنی اسرائیل، وہ پورا حضرت عیسیٰ تک سب بنی اسرائیل کے انبیاء آ گئے۔ ادھر جناب اسماعیل کی نسل میں ڈائریکٹ رسول اللہ ہے، بقیہ کوئی نبی نہیں ہے، مگر یہ نور کدھر گیا؟ یہ نور کدھر گیا؟ کہ اسحاق کی نسل میں نہیں گیا، نور کدھر گیا؟ اسماعیل کے ہاں۔ اب یہ ہوتا ہوتا ایک ساتھ چل رہا، 13 نور ایک ساتھ چل رہے ہیں، پہنچا کہاں تک؟ عبد المطلب تک۔ عبد المطلب کے بعد اللہ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا، آدھا نور گیا صلب عبداللہ میں جن سے رسول اللہ آئے، آدھا نور گیا صلب ابو طالب میں جن سے امیر المومنین سلام اللہ علیہ۔ یہی آپ گویا کہہ رہے ہیں زیارت میں کہ حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا، لہذا اگر کہیے تو رک کے ایک جملہ کہیں، یہ زیارت وارثہ خالی ابو طالب نہیں، ابو طالب سے لے کے آدم تک کے ایمان کا اظہار کر رہی ہے۔ صلوات بر محمد، یہ ہو گئی بات۔ فون پہ بات آپ نے کی تھی ہم سے، ہے نا؟ امیر عباس نام ہے آپ کا نا؟ چلیے صاحب، تو انہوں نے کہا مول صاحب آ جاؤ، تھوڑا سا آ گئے صاحب۔ اب شام کو جو مجلس ہوئی تو اب ایک آدھ بار کبھی آئے تھے، پبلک اتنا ادھر جانتی نہیں تھی، بھائی کوئی نئے مول صاحب آئے ہیں، چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی، آ گئے سب۔ اب اس کے بعد انہوں نے 1 گھنٹے تک وہ بور کیا پبلک کو، وسیع حسن صاحب نے، کہ پبلک کا حال دن کی مجلس کا بتاؤں کیا تھا؟ واہ، خیر سمجھ گیا، مثال کے طور پر ابھی پلٹ ہو جائے۔ خیر صاحب جو ہے وہ 1 گھنٹہ پبلک نے جھیلا، کوئی ایسے گھڑی دیکھ رہا ہے، کوئی ایسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد وسیع حسن صاحب مجلس گوڑ کر کے اتر گئے۔ اب کوئی وسیع حسن صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، ہر آدمی پوچھ رہا ہے میں کون لایا تھا ان کو؟ بات سمجھے نہیں سمجھا؟ تو کسی نے کہا وہ مولوی امیر عباس، کہ کہاں ہے؟ تو اب ہر آدمی امیر عباس کو ڈھونڈ رہا ہے، بھائی امیر عباس نے تو خراب پڑی نہیں، تو ان کو کیوں ڈھونڈ رہی پبلک؟ کہ جو ذریعہ بنے گا وہ جھیلے گا، ہے نا؟ اچھا اس کا الٹا ہو گیا، کیا بہترین مجلس ہو گئی بھائی۔ اب پھر آدمی مول صاحب کو تو کہا بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ، اس کے بعد بھی کون کس نے بلایا بھائی نے؟ اب ادھر سے امیر عباس اب آ رہے بھی تو بھاگے تھے، ہاں بھائی بتاؤ کیسی رہی بھائی؟ شکریہ بھائی امیر عباس تمہارا، بھائی مزہ آ گیا۔ بھائی امیر عباس سے کیا مطلب؟ مجلس پڑھی میں نے، کالر اینٹ رہے ہیں یہ، واہ واہ لے رہے ہیں یہ، کہ جو ذریعہ بنتا ہے اس کو جو ہے وہ احسان جتانے کا حق ہے۔ تو اب رسول اللہ یا مولا یا 11 امام، یہ ٹھیک ہے کہ جو ہے پہلے سب سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس دنیا میں آنے کے لیے کچھ لوگ تو وسیلہ بنے، کچھ لوگ تو ذریعہ بنے۔ آدم سے لے کے عبداللہ اور ابو طالب تک کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی وصی ہے، تو جو بیچ میں ذریعہ بنا ہے وہ احسان جتا سکتا ہے کہ نہیں؟ میں ہوں گے سید الانبیاء مگر ہمارے ذریعے سے اس دنیا میں آئے، تو نبی ہو یا علی یا بقیہ 11 امام، ان کو اس دنیا میں آنے کے لیے انبیاء کا وسیلہ، اولیاء کا وسیلہ ہے نا،
اور جب ان کا نور چلا 13 کا تو فاطمہ کا نور ساتھ میں تھا کہ نہیں تھا؟ تب کیسے آیا؟ صلوات بر محمد، تب کیسے آیا؟ اچھا یہ بتائیے ہمارے آپ کے جو کھانے کا حال یہ ہے کہ وہ دکان پر پہنچ گئے، ہمیں یار کوئی مراد آباد میں چائے کی دکان بتاؤ بھائی، کل کون سا پلیٹ فارم نمبر 3 پر ہے، وہاں گئے صاحب معلوم ہوا صاحب جو رازداں ٹی اسٹال. اب وہ رازداں صاحب کہاں سے لائے ہیں کیا لائے ہم سے مطلب نہیں، وہ صاحب جو ہے وہ ہاتھ میں دیکھا پی لیا. اس کی حقیقت کیا ہے ہم کو، لیکن رسول اللہ جو غذائیں کھاتے ہیں اس کی حقیقت معلوم ہے نہیں معلوم ہے. تو اب پیغمبر جو غذا کھائیں گے وہ ایک دم پاک اور صاف ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہے نا. اس کے باوجود اہتمام دیکھیے، حکم خدا ہوا خدیجہ سے الگ ہو جائیے، یہی نہیں الگ ہو جائے، گھر چھوڑ دیجئے. رسول اللہ گھر چھوڑ کے آ گئے کہاں؟ جناب مولا کائنات کے یہاں. کتنے دن رہے؟ 40 دن. حکم ہوا روزہ رکھیے، ایسے ہی پاک غذا یہ کھاتے ہیں، لیکن حکم ہوا کیا؟ روزہ رہیے. افطاری آتی تھی، بولیے وہاں سے کوئی آگے آ جا بھائی بسم اللہ کھا لو بھائی، تم بھی بھائی مولوی تحسین صاحب تم بھی کھا لو، حسین صاحب تم بھی کھا لو. لیکن اب جب 40ویں دن آئی افطاری تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آج اخلاق نہیں چلے گا، آپ اس میں کسی کو آج شامل نہیں کر سکتے حتیٰ علی کو. جتنا کھا سکتے ہیں کھائیے، بقیہ ہم واپس لے جائیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ نے کہا بھائی علی آج تو یہ معاملہ ٹائٹ ہے، ذرا گیٹ پہ بیٹھ جاؤ کوئی اندر نہ آئے، نہیں تکلفاً کہنا پڑے گا. تو اس طریقے سے 40 دن روزہ رکھوا کے دنیا کی غذاؤں سے الگ کر کے پیغمبر کو وہاں سے سیدھے جنت سے غذا بھیجی گئی. اور پھر کہتے ہیں کہ اب بلا لیا گیا. اب جب بلایا گیا تو وہاں دیا گیا ایک سیب. سیب کو چاک کیا، ایک نور نکلا. پیغمبر نے کہا جبریل یہ کیسا نور ہے؟ کہا یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ ہے. یہ زمین پر فاطمہ کیوں، آسمان پر منصورہ کیوں؟ کہ زمین پر فاطمہ اس لیے کہ روک لگی ہے فاطمہ کے چاہنے والوں پر جہنم میں جانے کی. فتم کے معنی رکاوٹ کے. اور منصورہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ قیامت میں اللہ فاطمہ کی نصرت کرے گا ان کے چاہنے والوں کے میٹر میں. اور فرمایا آپ نے اس طرح سے 40 دن دنیا کی غذاؤں سے الگ رکھ کر کے سیدھے بہشت سے فاطمہ کا نور صلب پیغمبر میں بولیے آیا. نبی ہو یا علی یا بقیہ 11 امام، بہشت سے اس دنیا میں آنے کے لیے انبیاء کا ذریعہ، اولیاء کا وسیلہ، سب کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں. ہمارا احسان، ہم ذریعہ ہم وسیلہ، لیکن فاطمہ کے آنے میں نہ کسی نبی کا احسان ہے نہ کسی ولی کا احسان. صلوات در محمد و اس طریقے سے بہشت سے سیدھے آیا صلب پیغمبر میں. ایک صحابی ہیں چھٹے امام کے، نام ہے ان کا مفضل ابن عمر رضوان اللہ علیہ. ایک دن آئے کہنے لگے مولا کیف کان ولادت فاطمہ، مولا بی بی کی ولادت کیسے ہوئی ذرا بتائیے. شارٹ کروں گا نہیں تو اکیلے یہ کافی تھی. تو امام نے کہا نعم بیٹھو بتاتا ہوں میں. اور اب امام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے شادی کر لی، حجرتہا نسوۃ مکہ،
مکے کی ساری عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا، اتنا تگڑا بائیکاٹ کہ نہ کوئی ملنے آتی تھی نہ سلام کرتی تھی، بلکہ اگر کوئی اور جو ہے وہ واپس چلو، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اچھا اب آپ سوچئے صاحب پورے شہر میں کوئی جو ہے ملنے نہ آئے تو ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن جناب خدیجہ کے لیے امام فرماتے ٹینشن تو تھا، لیکن کانا جزعها وحذرها غمها حذرا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، سارا ٹینشن رسول اللہ کے لیے تھا۔ یہاں تک کہ فلما حملت بفاطمہ، کہ اب جب نور فاطمہ صلب پیغمبر سے رحم خدیجہ میں منتقل ہو گیا تو اب امام فرماتے ہیں کانت تحدثها وتصبرها من بطنها، جناب فاطمہ ماں کے شکم سے خدیجہ سے بات کرتی تھی اور ان کو صبر کی تلقین کرتی تھی۔ وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، اور جناب خدیجہ بھی خاموش، پیغمبر کو بھی نہیں بتایا۔ اچھا اب آپ آ جائیے کہیں کسی کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے، لڑکے نے دروازہ کھولا، مولانا حسین صاحب سے ملنے پہنچ گئے آپ، اور یہ صاحب دیکھیے کنٹوپ بھی پہنے ہیں، شال بھی ہے، اور جی ہاں نہیں انشاءاللہ میری بات ہو گئی ہے وہ ٹائم پر، تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہی کوئی آدمی نہیں کس سے بات کر رہے ہیں، ہر آدمی سمجھ جائے گا مول صاحب کے کان میں بلوٹوتھ لگا ہوا اور کہیں موبائل یہیں کہیں رکھا ہوگا۔ آج کوئی لیکن آج سے 1400 برس پہلے اگر کمرے میں کوئی نہ ہو اور اکیلے کوئی لیڈی بات کر رہی ہو تو تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دن ماں بیٹی بات کر رہی تھی تب تک رسول اللہ آ گئے، دیکھا خدیجہ بات کر رہی ہیں تو فرمایا من تحدثین، اے خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو؟ فرمایا الجنین الذی فی بطنی، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے۔ پیغمبر نے کہا ھذا جبرائیل، جسٹ ابھی تازہ جبرائیل یبشرنی یا یخبرنی، مجھے بشارت دے کے گئے ہیں یا خوشخبری وہ خبر دے کے گئے ہیں، انہا انثی، یہ لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے، وانہا النسلۃ الطاہرہ المیمونہ، اور اس کی نسل پاک ہے اور مبارک ہے، وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ نَسْلِي مِنْهَا، اور ان قریب اللہ میری نسل کو اسی بچی کے ذریعے چلائے گا، اور اللہ اسی کے اولاد کو زمین پر اپنا خلیفہ معین کرے گا وہی کے رکنے کے بعد۔ یہ سب سنا کے پیغمبر چلے گئے اور یہاں ماں بیٹی میں بات چلتی رہی، اِلَىٰ أَنْ حَضَرَتْ وِلَادَتَهَا، یہاں تک کہ ولادت کا وقت آن پہنچا۔ بائیکاٹ تو تھا ہی، لیکن اب ایسے موقع پر بھائی کوئی ایک عورت تو ہو، تو فارسلت الی نساء بنی ہاشم و قریش، بنی ہاشم اور قریش کی عورتوں تک پیغام کہلوایا کہ بھئی ایسا موقع ہے تم لوگ آ جاؤ، کہ ایسے موقع پہ عورتیں جو ساتھ دیتی ہیں تو ہمارا ساتھ دو، پیدائش ہونے والی ہے۔ ان سبوں نے کہلوایا۔ اچھا سنیے صلوات بر محمد ہر جو ہے جس کا تھوڑا بہت بزنس چل رہا تھا وہ چکر میں تھا خدیجہ سے شادی کرنے کی۔ کیوں؟ چکر یہ تھا کہ 50,000 کا تو اپنا بزنس ہے اور 5 لاکھ کا خدیجہ کا ہے، اگر میری شادی ہو جائے خدیجہ سے تو پھر میں ہی ہوں پورا۔ تو کبھی ان کی بیوی کو پکڑا، ذرا بات کریے، وہ واپس چلی آئیں، پھر بھائی امیر ابا ذرا اپنی بیوی سے بات کرو یار، خدیجہ سے بات کریں، وہ چلی آئیں، کسی کی نہیں سنی، الٹا خدیجہ نے خود پیغام بھیج دیا رسول اللہ کے یہاں۔ تو اب اس سے عورتیں اور تپی ہوئی تھی کہ ہماری بات تو سنی نہیں، تپی ہوئی تھی بھائی، اور ہماری بات تو سنی نہیں، یہی جملہ ہے، سنیے پیغام کہلوایا، انت عصیتنا ولم تقبلی قولنا، تم نے ہماری بات تو مانی نہیں، وتزوجت محمدا یتیم ابی طالب، اور ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی، فقیر لا مال اللہ، جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، فلسنا نجی، ہم نہیں آئیں گے، جاؤ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ فلسنا نجی، ہم نہیں آئیں گے، جاؤ، یعنی جو کیا ہے بھگتو، ہم سے کیا مطلب؟
آپ بتائیے ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اتنے میں صاحب دروازہ بند، نہ کسی نے کھٹکھٹایا نہ کسی نے کھولا. اذ دخل علیہ 4 نسوہ، 4 عورتیں لامبی لامبی، کأنہن نساء بنی ہاشم، جیسے لگ رہا تھا خاندان بنی ہاشم کی عورتیں. نہ کھٹکھٹایا جائے نہ دروازہ کوئی کھولے، اور 4 عورتیں آ جائیں، ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو خدیجہ نے کہا رے بھائی کون ہے آپ لوگ؟ تو اس میں ایک بولی لا تحزنی یا خدیجہ، خدیجہ ٹینشن مت لو، نحن اخواتک، ہم سب تمہاری بہنیں ہیں، مطلب بھوت جن بھی نہیں ہے کہ ٹینشن لو. بعثنا اللہ الیک، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، لنلی منکی ما تلی النساء من النساء، تاکہ ہم تمہارا وہ ساتھ دے سکیں جو ایسے موقع پر عورتیں ساتھ دیتی ہیں. جو بات کر رہی تھی اس نے پہچانوانا شروع کیا، کہتی انا سارہ، میں سارہ ہوں، وہذہ مریم ابنت عمران، یہ مریم ہے عمران کی بیٹی عیسیٰ کی ماں، وہذہ آسیہ بنت مزاحم، یہ جناب آسیہ ہیں، وہذہ کلثم اخت موسیٰ، اور یہ موسیٰ کی بہن کلثم ہے. ہم کو اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے. ایک جو ہے وہ داہنے بیٹھ گئی، ایک بائیں بیٹھ گئی، والثالثۃ بین یدیہا، تیسری سامنے بیٹھ گئی، والرابعۃ من خلفہا، چوتھی پیچھے بیٹھ گئی. ان 4 بہشتی عورتوں کے ہاتھوں فاطمہ زہرا کا وجود مبارک اب اس کائنات میں ظاہر ہوا. صلوات درما. اب یہاں سے سنیے وقت تو کم ہے مگر ایک آیت پڑھنے کا دل چاہتا وہ سن لیجئے. قرآن میں ایک آیت ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ اپنے جگاڑ میں ہے، اللہ اپنی تدبیر میں ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بڑھیا تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اب یہ بتائیے کہ ان لوگوں نے بائیکاٹ کیوں کیا تھا؟ سوچئے آپ. جھیلیں گی، اکیلے ہو جائیں گی، جب مجبور ہوں گی تب ہاتھ پیر جوڑیں گی، پھر ہم معافی منگوائیں گے، پھر اپنی شرطوں پر. یہ اپنے چکر میں ہے، اللہ اپنی تدبیر میں ہے. ہم چاہتے ہی نہیں کہ یہ لوگ آئیں، تو پالنے والے تو کیوں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ آئیں؟ کہ یہ بتاؤ ولادت کس کی ہے؟ ہم نے کہا فاطمہ کی. کہا فاطمہ کون ہے؟ کہا مرکز آئے تطہیر. تو خود ہی سوچو نجس عورتوں کا ہاتھ فاطمہ کی ولادت میں لگ کیسے سکتا؟ صلوات در محمد وآ. فلما سقطت على الارض، جب وجود مبارک زمین پر آ گیا، اخرج منها النور، بی بی سے ایک نور چمکا، حتی دخل فی بیوتات مکہ، یہاں تک کہ مکے کے ایک ایک گھر میں یہ روشنی پہنچی. ولم يبق فی شرق الارض ولا غربها، نہ مشرق نہ مغرب، زمین کا کوئی حصہ بچا نہیں جہاں فاطمہ کا نور. ورنہ سوچو بھیا، کہاں چھپرا اور کہاں مدینہ. مولانا حسین صاحب یہاں کے لوگ سید ہیں، سادات ہیں، تو بھئی سادات کی اصل کہاں کی ہے؟ بولو مدینہ. تو یہاں چھپرا کیسے پہنچ گئے اتنی دور؟ کچھ سمجھ میں آئی چکر کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید وجہ یہی ہے جو حدیث کہتی ہے کہ ہر جگہ فاطمہ کا نور چمکا. میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں چمکا وہاں وہاں اولاد فاطمہ پہنچی. اب اس کے بعد 10 عدد حوریں آ گئیں، معہن قسط من الجن، ہاتھ میں جنت کی لگن، وابریق من الجن، اور جنت کا
لوٹا، وفی الابریق ماء من الکوثر، اور لوٹے میں آب کوثر، فتناولتها التي كانت بین یدیہا، تو جو سامنے تھی لیڈی اس نے بی بی کو آغوش میں لے لیا، وغسلتها بماء الکوثر، اور آب کوثر سے نہلایا، ثم اخرجت خرقتین بیضاوتین، پھر 2 سفید کپڑے نکالے، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، واطیب ریحا من المسک والعنبر، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار، فلفتها بواحد، ایک کو بی بی کے جسم پر بولیے لپیٹ دیا گیا، تو 2 کپڑے کی ضرورت کیا تھی؟ اب روایت امام کہتے ہیں وَقَنَّعَتَهَا بِالثَّانِيَةِ، دوسرے کا مقنع بنا دیا گیا۔ جو عورتیں سن رہی ہیں وہ تو سن رہی ہیں، جن کے گھر کی عورتیں بچیاں نہیں آئی ہیں جا کے سنا دیجئے گا اگر پردہ نہیں کرتی ہیں کہ بیٹا فاطمہ وہ ہیں جن کے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنع آیا ہے، اب اگر تم پردہ نہیں کرو گی تو کچھ ہو سکتی ہو، کنیز فاطمہ نہیں ہو سکتی۔ صلوات بر محمد اب صاحب لپیٹ دیا گیا بہت اسپیڈ سے۔ ثم استنطقتها، پھر ایک نے کہا جناب فاطمہ سے بولیے۔ اب باب استفعال یاد ہے کہ بوڑھے ہو گئے، باب استفعال کی خاصیت ہے۔ ثم استنطقتها، پھر ایک نے اس میں سے کہا کہ کچھ بولیے۔ فنطقت فاطمہ، فاطمہ بول پڑی۔ میں کہوں گا بھائی تم لوگوں کا کام ختم ہو گیا نا، جاؤ ابھی تو یہ پیدا ہوئی ہیں، بولیں گی کیا ہے؟ تو عجب نہیں بیچاری وہ خواتین کے بھائی ہم سے کیا مطلب، بولیں یا نہ بولیں، بالکل پچھم کی زبان میں کہو بھائی ہم سے کیا مطلب، بولیں نہ، ہم تو تمہارے لیے بلوا رہے ہیں، ہمارے لیے بھائی ہم سے کیا مطلب، کب پھنس جاؤ گے اگر آج فاطمہ نہیں بولیں گی؟ ہم نہ کیوں کہا، اس لیے کہ علی کے لیے روایت آئے گی، لولا علی لما کان کفوا لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، علی پیدا ہوتے ہی بولے، اگر فاطمہ نہیں بولیں گی تو سوال کھڑا ہو جائے گا کیسا کفو، علی تو پیدا ہوتے ہی بولے، فاطمہ کہاں بولے؟ روایت امام فرماتا فنطقت فاطمہ بالشہادتین، جب اس نے کہا بولیے فاطمہ بول پڑی، کیا بولی؟ قالت اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ پڑھو بیٹا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد رکیے بھائی، ہاں بولو، اشہد ان محمد رسول اللہ، تیسرا اشہد ان علی ولی اللہ، ایسے ہی نہ پڑھتے ہیں؟ تو کیا نام ہے تمہارا؟ تو پہلا کلمہ تو جناب فاطمہ نے ویسے ہی پڑھا جیسے مشبر نے پڑھا، فقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن دوسرا اور تیسرا کلمہ جناب فاطمہ نے اس طرح نہیں پڑھا جس طرح تم نے پڑھا، اور جس طرح فاطمہ نے پڑھا اس طرح دنیا میں کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو کیا پڑھ دیا بھائی؟ فقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک تو ٹھیک، دو وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء، اور میرا باپ ہے کوئی کلمہ اس طرح پڑھنے والا؟ وان بعلی سید الاوصیاء، اور میرا شوہر ہے کوئی پڑھنے والا؟ صلوات پر محمد ثم اچھا اب ان عورتوں کا حال یہ کہ ایک دوسرے سے گلے مل رہی ہیں، مبارکباد دے رہی ہیں، وہ تو ان کا اپنا، ادھر اب بیوی کے لیے روایت کہتی ہے ثم سلمت علیہن، اب جناب فاطمہ نے اس کے بعد ان کو چاروں کو سلام کرنا شروع کیا،
یہ نہیں جنرل سلام علیکم، نہ، بِاسْمِهِنَّ، نام لے لے کے، مطلب سارا، اے مریم، اے آسیہ، سمجھ گیا؟ اس میں سب سے نئی جناب مریم ہے، عیسیٰ کی ماں، 500 سال ہے نا، 550 سال، بقیہ سب بہت پرانی ہے۔ وہ فاطمہ جو پیدا ہوتے ہی ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں سے گزر جانے والی عورتوں کو بائی نیم، بائی فیس پہچان لے، وہ فاطمہ کل کو میدان قیامت میں اپنے شیعوں کو نہیں پہچان پائیں گی۔ بس ایک روایت اور تمام۔ آ گئے جابر، کیسے پہچانیں گی؟ سنیے آپ، جابر آئے، کہنے لگے مولا حدثنی بہت شارٹ کر رہا ہوں ورنہ 20 منٹ اسی میں لگ جائے گا، حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، مولا اپنی جد ماجدہ فاطمہ کی فضیلت میں ایسی حدیث سنا دیجئے کہ اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذلک، کہ جب آپ کے شیعوں کو سناؤں خوش ہو جائے پبلک۔ یعنی گویا جابر نے بھی نعرے والی حدیث مانگ لی، یہی مطلب ہوا نا، مولا نعرے والی حدیث سنا دی۔ پھر امام نے جا کہا پھر بیٹھو، پھر سن لو، اے جابر، پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا میرا ممبر ہوگا۔ اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دو، پھر میں وہ خطبہ دوں گا کسی نبی نے آج تک سنا نہ ہوگا۔ پھر اوصیہ کا ممبر، سب سے اونچا میرے وصی علی کا ممبر ہوگا۔ اللہ کہے گا اخطب، تم بھی خطبہ دو، اور علی وہ خطبہ دیں گے آج تک کسی نے سنا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اولاد انبیاء کا ممبر رکھا جائے گا، سب سے اونچا ممبر میرے بیٹوں حسن حسین کا ہوگا۔ اللہ کہے گا اخطبہ، تم لوگ بھی خطبہ دو، حسن حسین ایسا خطبہ دیں گے آج تک کسی نبی کی اولاد نے سنا نہ ہوگا۔ ثم ینادی المنادی وہو جبرائیل، پھر چلانے والا چلائے گا، وہ کون ہوگا؟ جبرائیل۔ این خدیجہ بنت خویلد، این فاطمہ بنت محمد، این ام کلثوم ام یحیی بن زکریہ، این مریم ابنت عمران، کہاں ہیں یہ لوگ؟ فیقمنا، پھر یہ لوگ قیام فرمائیں گی، آواز قدرت آئے گی لمن الکرم اليوم، آج کرم کس کے پاس ہے؟ میری کیا اوقات ہے؟ میں نے پوچھا مشبر بھائی سے، چپ نہیں بول پائے نا، ہڑبڑانے لگے۔ اور وہاں جب اللہ پوچھے گا تو کسی کی آواز نکلے گی؟ کون بولے گا لمن الکرم اليوم، آج کرم کس کے پاس ہے؟ سب چپ۔ فیقول محمد وعلی والحسن والحسین، یہ لوگ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج کرم اللہ کا ہے۔ جیسے یہ کہیں گے اللہ کا، اللہ جواب دے گا تو سنو، انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، تو میں نے اپنا کرم عطا کر دیا ہے محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو۔ پھر جبرائیل آئیں گے ناقہ لے کر کے، 1,00,000 فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے پورے اہتمام کے ساتھ، آواز قدرت آئے گی یا اہل الجامع تحت الرؤوس وغض الابصار، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، حبیب کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ اس طرح سے جبرائیل ناقے پہ لے کر کے چلیں گے فرشتوں کے ساتھ، کہاں پہنچیں گے؟ عند باب الجنہ، بی بی آئیں گی جنت کے دروازے پر، تلتفت، رک جائیں گے، آواز قدرت آئے گی یا بنت حبیبی ما التفاتک، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، کیوں رک گئی ہو؟ ہم نے تمہارے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے۔ بی بی کا جواب ہوگا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ آواز قدرت آئے گی تو ارجعی، واپس جائیے میدان محشر میں، وہاں خود چھانٹیے، جس کو چاہیے وہاں سے نکال کے بہشت بھیج دیجیے۔ اب 5ویں امام سے یہ روایت ہے
امام نے مثال کیا دی ہے، گاؤں کے لوگ زیادہ بڑھیا سمجھیں گے۔ امام فرماتے ہیں قسم خدا کی جابر، جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، جابر واللہ یا جابر، جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چھانٹ لیں گی اور اب لے کے چلیں گے ان کو جنت کے دروازے پر۔ یلقی اللہ فی قلوبہم، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا تم لوگ بھی رک جاؤ، یہ لوگ رک جائیں گے، پھر خود ہی الٹا سوال کرے گا، یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے۔ تب یہ لوگ جواب دیں گے، اللہ آج ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی تب تم لوگ بھی واپس جاؤ اور جا کے تم بھی وہاں جنت میں چھانٹ لو، وہ محشر میں چھانٹ لو، جس نے بھی اللہ اکبر، من احبکم فی حب فاطمہ، جس نے تم کو فاطمہ کی وجہ سے چاہا ہو، ومن اطعمکم فی حب فاطمہ، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، ومن کساکم فی حب فاطمہ، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا ہو۔ تو مولا پیسہ لگتا ہے کھانا کھلانے میں، ابھی کسی کو کپڑا بنوائیے 1000 روپے لگ جائیں گے، تو ہم تو رکشہ چلانے والے آدمی ہم اپنی اولاد کا نہیں بنوا پا رہے ہیں، دوسرے کیا بنوائیں گے؟ تو یعنی جنت پیسے والوں کی ہے۔ کہا آگے تو سنو، کاہے کو ٹینشن لیتے ہو؟ ومن سقاکم شربۃ من ماء، جاؤ دیکھو جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تم کو ایک گلاس پانی پلایا، جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو، جاؤ پکڑو ہاتھ لے جاؤ بہشت میں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد رازداں صاحب آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، یہ لوگ پاگل تھے، گرک تھے، دیوانے تھے، دنیا کی محبت نے ایسا آنکھ پر پٹی باندھ دی تھی کہ جس فاطمہ کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے تھے، ہے نا، جس فاطمہ کو اپنی بخشش کا وسیلہ بنا سکتے تھے، اس فاطمہ کے دروازے پر آگ ہے، اس فاطمہ کے دروازے پر لکڑی، اللہ اکبر، آگ لائی گئی، دروازہ جلا دیا گیا۔ کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا، زور سے اتنے دھکا مارا کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے کے اوپر لگا ہے۔ در و دیوار کے درمیان بی بی ہیں، ابھی 10 منٹ چلے گا، اطمینان سے سنیے، آرام آرام سے۔ در و دیوار کے درمیان ہیں، یہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے، بی بی جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے مولا کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس نے اتنی زور کا کوڑا مارا ہے، بی بی کے اس بازو کے اوپر لپٹ گیا۔ تاریخ کہتی ہے جیسے لوگ بازو پر کالا تعویذ باندھتے ہیں، ویسے ہی جناب فاطمہ کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا۔ ایک روایت اور ہے جو پڑھنے کے لائق تو نہیں ہے، لیکن میں امام نے کہا ہے بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو، اس لیے میں نقل کیے دیتا ہوں۔ بی بی آ کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں، پڑھنے کے لائق نہیں ہے، سناؤں آپ کو، برداشت کریں گے، سیدانیہ ہیں، آپ سادات لوگ ہیں، فاطمہ آپ کی ماں ہیں، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے، جو کرنا ایک بار کر لو، دنیا بھر کے ان کو اشارہ مت کرو مصاحب کے بیچ، جو کرنا کر لو ایک بار۔ 5 منٹ سے میں جو ہے اس کو ٹال رہا ہوں، کیا کرنا کر لو، میں رکا ہوا ہوں۔
تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے اتنی زور کا وار کیا کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی، یا فضت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، فضہ مجھے سہارا دے دو، فضہ مجھے پکڑ لو، فضہ میرا بچہ شہید ہو گیا ہے۔ ادھر سے امیر المومنین چیخے، یا فضت ادرکی مولاتکی، فضہ دوڑو اپنی بی بی کی خبر لو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، اللہ اکبر، کہ بی بی بے ہوش ہو گئی۔ ادھر مولا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا، ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا آدمی پشت سے ڈھکیلتا ہوا امیر المومنین کو مسجد تک لے آئے۔ ایک شخص نے گردن پر تلوار رکھ دی، بیعت کرو ورنہ مار دیں گے۔ مٹھیاں حضرت کی بند ہیں، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں زبردستی کھول کے ہاتھ چھلا کے اعلان کر دے ہاں بیعت ہو گئی۔ ادھر جیسے ہی بی بی کو غش سے افاقہ ہوا، اپنا درد نہیں یاد ہے، پہلا سوال علی کہاں گئے؟ جب بتایا گیا کہ علی کو گرفتار کر لیا گیا، مشہور تو یہ ہے کہ بی بی نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی۔ بعض کتابوں میں ہے کہ بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور یہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ تب خاندان کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بازو تھاما، پکڑا کے گھر سے باہر لے کے آئے۔ فرماتی ہیں خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہماری دادی فاطمہ نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی، مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں بی بی نے کہا خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھیر دوں گی۔ سلمان کہتے ہیں جیسے یہ جملہ کہا مسجد نبوی بلند ہونے لگی۔ کتنا کریم ہے میرا مولا، کتنا رحیم ہے میرا مولا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی امیر کے کانوں میں آواز پہنچی مولا کی گردن پہ تلوار ہے، بیعت کرو نہیں مار دیں گے۔ جانتے ہیں اس موقع پر بھی کرم دیکھیے مولا کا۔ سلمان کہتے ہیں علی نے مجھ کو اشارے سے بلایا، سلمان دوڑو چلے جاؤ، جلدی فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ اے سلمان اگر زہرا نے بد دعا کر دی مدینے میں کوئی بچے گا نہیں۔ سلمان کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، آپ عذاب الہی کا سبب نہ بنیے۔ بی بی نے کہا سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے یہ۔ کہا پھر؟ کہا تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ لوگ علی کو مارنا چاہتے ہیں، علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میں سب برداشت کر لوں، علی کا قتل کیسے برداشت کر لوں گی؟ سلمان کہتے ہیں بی بی تو میں خود سے کہنے تھوڑی آیا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا مجھ سے علی نے کہا ہے زہرا سے کہہ دو گھر چل۔ علی نے کہا ہے جی، میں علی کی اطاعت گزار ہوں۔ دن میں عرض کیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ 40 دن تک بستر پر رہی ہے، اور یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب فاطمہ زہرا اب اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسما کہتی ہیں کہ جب بچوں نے رونا شروع کیا، دن میں یہاں تک بات آئی تھی کہ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، امام حسین ماں کے پائتی آئے، ماں کے تلووں کو اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم میں باقی نہ رہے گی۔ اسما آئی، سمجھایا اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو۔ اللہ اکبر، مولا کائنات ہے، اطلاع ہوئی، مولا آئے۔ رات کا جب کچھ حصہ گزر چکا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں جب جنازہ تیار ہو گیا مولا نے ایک نگاہ ڈالی اپنے بچوں، فرماتے ہیں ہلمو تزودوا من امکم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ روایت کہتے فہنت ونادت وصاحت ومدت يديها وضمهما إلى صدرها مليا،
بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ مولا نے قسم کھا کے فرمایا، خدا کی قسم، جب بچے ماں کے کلیجے سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا علی بچے دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں دو ایک چیزیں سناتا ہوں عقل کی۔ دیکھیے جب کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے، جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت گھر والے تڑپ کے روتے ہیں، دیکھا ہے نا، بلک کے روتے ہیں، چیخ کے روتے ہیں۔ پھر کام ہے، قبر کی کھودنا ہے، روتے روتے تھک جاتا ہے آدمی، اور ذمہ داریاں ہیں، آدمی روتے روتے چپ ہو جاتا ہے، یہ ہے نا۔ لیکن لاکھ تھک گیا ہو، جیسے ہی کوئی دور سے اپنا دکھائی دیتا ہے، صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے رات کا وقت ہے، تاریکی ہے۔ جیسے ہی مولا نے سلمان کو آتے دیکھا، تڑپ کے کھڑے ہو گئے، دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا۔ فرماتے ہیں سلمان، زہرا کو قتل کر دیا گیا، سلمان زہرا کو شہید کر دیا گیا۔ سلمان تمہیں پتا ہے میں نے کیوں بلایا ہے؟ اے سلمان، فاطمہ کی شادی یاد ہے تم کو؟ نبی کے گھر سے فاطمہ کی ناقے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے نا سلمان، اسی لیے تم کو بلایا ہے۔ سلمان آؤ، چلو فاطمہ کو آخری منزل تک پہنچا۔ جزاکم ربکم۔ بس 2-3 منٹ، جنازہ تیار ہو گیا۔ پھر آپ عقل سے سوچیے، میرے گاؤں کا ایک جوان تمہاری طرح کا سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، میرے پاس فون آیا، میں پہنچا، پھر تعزیت وازیت کر کے پلٹ آئے کہ اب تو سعودیہ سے لاش آنی ہے، مہینہ بھر لگے گا۔ 40-42 دن کے بعد میرے پاس فون آیا کہ مولانا کل لاش آ رہی ہے، آ جاؤ۔ میں پہنچ گیا، میرے سامنے جو ہے ایمبولینس آئی، بکسا توڑا گیا، غسل ہوا، کفن ہوا۔ پھر یہ ہوا، کتنے دن پہلے مرا ہے بیچارہ یہ؟ 40 دن پہلے۔ پھر یہ ہوا کہ بھائی اندر ماں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ایک بار دیکھ لیں۔ جب جنازہ نکلنے لگا، میں وہیں باہر نیم کے پیڑ سے ٹیک لگا کے کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب جنازہ نکلنے لگا، ایسا چیخنے کی آواز آئی ہے گھر کے اندر سے، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ مرنے والا 40 دن پہلے مر چکا ہے۔ اچانک دماغ میں خیال آیا، اس کا مطلب جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے تو کوئی بچوں کو چیخنے سے روک نہیں سکتا، اور وہ بھی فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ جس وقت گھر سے نکلنے لگا ہوگا۔ عقل سے بتائیے، امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ حسین کو تڑپنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو۔ لیکن اماں کی وصیت ہے، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اگر چیختے ہیں، آواز نکلتی ہے، لوگوں کے کانوں میں آواز جا سکتی ہے، شریک ہو سکتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہیں نکلنا چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا کیا مجبوری تھی؟ مدینے میں صرف کربلا میں پابندی نہیں تھی، چنانچہ تاریخ کہتی ہے آگے آگے فاطمہ کا جنازہ ہے، پیچھے پیچھے امام حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے، جنازے کے ساتھ ساتھ سسکتے ہوئے آہستہ آہستہ جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے۔ جزاکم ربکم۔ بس آخری بات، قبر کے پاس لے کے آئے۔ آپ لوگوں نے بہت شرکت کی ہوگی۔ ایک عورت کے جنازے میں کتنے چاہیے؟ 2 تو اوپر ہونے چاہیے نا، ایک سرہانے اور ایک پائتی، بیچ میں ایک کپڑا لگا کر کے، تو 3 آدمی تو یہ اوپر چاہیے، کم از کم 2 آدمی نیچے چاہیے۔ ایک چیز اور سنا دیں،
یہ جو وصیت ہم نے صبح دن میں سنائی تھی نا، اس میں ایک وصیت اور ہے جو یہاں بھی لگا ہوا ہے بینر پر۔ یہ سادات کی بستی ہے، سیدانیوں کی بستی ہے، سن لو اور چیخو۔ اے بی بی فاطمہ، آپ گواہ رہیے گا، میں نے پیغام آپ کا آپ کے بچوں تک پہنچا دیا ہے۔ جب ساری وصیت کر چکی تو فرماتی ہیں علی قیامت تک میرے بچوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ سیدو، اے سیدانیو، اے فاطمہ کی بیٹیوں، غور کرو۔ اب اس رات کو تاریکی میں قبر کے پاس لے کے جنازہ تو پہنچ گئے، کس کو قبر میں اتار دیں؟ علی اس رات کیا کریں؟ لیکن بتاؤں سیدو تم کو، علی کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ زہرا اتنی لاغر ہو گئی تھی، اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ علی نے فاطمہ کا جنازہ اکیلے ہاتھ پر لے لیا، بچوں کی طرح اکیلے۔ جزاکم ربکم، بآخری بات لے کے قبر کے پاس آئے۔ اب کس کو اتار دے قبر میں؟ حسن کو، حسین کو۔ لگتا ہے رسول اللہ علی کی اس مشکل کو سمجھ رہے تھے۔ دو ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں کی شبیہ برآمد ہوئے، آواز آئی علی میری امانت میرے حوالے کر دو۔ مولا نے فاطمہ کا جنازہ علی کے نبی کے حوالے کیا، قبر برابر ہوئی۔ اب تو کوئی ڈر نہیں ہے نا، اب تو رو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جب قبر برابر ہو گئی میرا مولا بیٹھ گیا، فرماتے یا رسول اللہ آپ کی فاطمہ کی جدائی اب علی سے برداشت نہیں ہو۔